بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و شفیعنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس رواہ الخمسۃ الا النسائی وفیہ انقطاع۔ دسویں تاریخ جو ذی الحجہ کی ہوتی ہے، 10ویں شب، 9 کو تو حاجی عرفات میں رہتا ہے، 10 کو 9 کو جب عرفات سے پورا دن گزار کے سورج ڈوبنے کے بعد چلتا ہے، کہاں آتا ہے؟ مزدلفہ، وہاں رات گزارتا ہے۔ تو ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حدیث تھی بخاری مسلم کی، کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ جو بھاری بھرکم جسم کی تھی، لمبی تھی، تو انہوں نے اجازت مانگ لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آدھی رات کے بعد چلی جائے، تو آپ نے اجازت دے دی، کہا کہ جا سکتی ہے، بھاری بھرکم تھی، فأذن لها، اجازت دے دی۔ اب جب مال و متاع کو یا بعض خواتین نے جنہوں نے اجازت مانگی ان کو، خود حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں بھی ابھی بچہ ہی تھا، تو اس لیے مجھ کو بھی آپ نے بھیج دیا کہ جاؤ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج تو دیا، لیکن ہم سے کہا کہ جمرہ کو کنکڑی مت مارنا۔ جمرہ عقبہ جو بڑا پلر ہے، 10ویں تاریخ کو صبح میں کنکڑی ماری جاتی ہے ایک پلر کو، تو کہا کہ جمرہ کو کنکڑی نہ مارنا جب تک کہ سورج نکل نہ جائے، لیکن یہ حدیث کمزور ہے، اس میں انقطاع ہے۔ حسن عرفی نام کی آدمی نے ابن عباس سے روایت کی ہے، اور اس کا سماع ابن عباس سے ثابت نہیں ہے، گویا کہ حدیث کمزور ہے۔ دوسری وجہ اس سے زیادہ اچھی صحیح روایت نیچے آ رہی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، قالت ارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأم سلمۃ لیلۃ النحر فرمت الجمرۃ قبل الفجر ثم مضت فافاضت، رواہ ابو داؤد واسنادہ علی شرط مسلم۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو لیلۃ النحر، قربانی کی رات میں، یعنی 10ویں کی رات میں، 9 کا دن گزار کے جو رات ہوتی ہے وہ 10ویں کی رات ہوتی ہے، کل 10ویں تاریخ ہونی ہے، تو آپ نے لیلۃ النحر کو ام سلمہ کو بھیج دیا، چنانچہ انہوں نے فجر سے قبل ہی جمرہ کو کنکڑی مار دی، اور پھر وہ آگے بڑھی گئیں اور طواف افاضہ بھی کر لیا، کعبہ کا طواف بھی افاضہ کر لیا، اور اگر حج تمتع ہو تو صفا مروہ کی صحیح بھی کر دیا۔ یہ ابو داؤد میں ہے اور اس کی سند صحیح ہے مسلم کی شرط پر۔ تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ عورتیں یا بچے جو آدھی رات کے بعد یا 10ویں تاریخ کو چاند ڈوبنے کے بعد کہہ لیجئے، بہتر یہ ہے کہ چاند ڈوبنے کے بعد چلیں مینا، مزدلفہ سے مینا کے لیے، تو جب وہ آ جائیں گے، مان لیجئے کہ گھنٹے کا اگر راستہ ہے اور 2 بجے چاند اگر ڈوبتا ہے 10 تاریخ کو، تو 3 بجے آگے مینا میں مثال کے طور پر، اور فجر ہونی ہے 4 بجے مثال کے طور پر، تو وہ کیا 1 گھنٹہ انتظار کریں گے فجر کی طلوع ہونے کا، فجر کی اذان ہونے کا، اور مزید 1.5 گھنٹہ انتظار کریں گے سورج نکلنے کا؟ تو یہ 2.5 گھنٹہ انتظار ہی اگر کروانا ہو تو اس سے اچھا تھا کہ وہی مزدلفہ میں رات گزرواتے، کیونکہ مزدلفہ میں رات گزارنا حاجی کے لیے واجب ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب چھوڑ کر ان کو اجازت دے دی کہ جاؤ، بھیڑ بھاڑ سے بچنے کے لیے۔ تو اگر کہا جائے کہ سورج نکلنے کے بعد کنکڑی لگانا ہے تو اس وقت تک تو بھیڑ ہو جائے گی، تو جو مقصد ہے بھیجنے کا وہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے، یہ بات حکمت اور عقل کے بھی مطابق لگ رہی ہے کہ اگر آپ نے آدھی رات کو خواتین کو بھیج دیا، بوڑھوں کو، کمزوروں کو، بچوں کو اگر بھیج دیا بھیڑ سے بچنے کے لیے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جیسے ہی مینا میں پہنچے، کنکڑی کے جمرہ کے پاس جب جائے تو فجر کا وقت ہو چکا ہو یا اس سے پہلے ہی 1 گھنٹہ کیوں نہ پہنچے، وہ کنکڑی مار کے اپنے خیمے میں چلے جائے۔ یہی حکمت ہے اس کی،
جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے عمل سے ثابت ہوا کہ ان کو جب بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہوں نے فجر سے پہلے ہی کنکڑی مار لی اور اس کے بعد وہ گئی اور طواف بھی کر کے چلی آئی، سمجھا نا۔ لیکن جو لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، جو عذر والے نہیں ہیں، بوڑھے بیمار کمزور نہیں ہیں، عورتیں نہیں ہیں، یا جن کے ساتھ خواتین کا چکر نہیں ہے، تو ان کو فجر کی نماز کہاں پڑھنی ہے؟ مزدلفہ میں۔ اور فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھ کر کے مشعر حرام کے پاس جو ایک پہاڑ ہے وہاں قبلہ رخ ہو کر کے لمبی دعائیں مانگنی ہے، اور جب دیکھے کہ راستہ اب صاف صاف نظر آ رہا ہے تو سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے مزدلفہ سے کہاں چلنا ہے؟ مینا، کنکری راستے میں چلنی ہے، اور جا کر کے سیدھے آخری پہلا جمرہ چھوڑ دیا پلر، پھر اس سے بعد ہے کچھ دوری پر یہاں سے آپ کے برہمستھان کے پاس تک دوسرا پلر ہے، پھر اس کے آگے چلے جائیے تو چوراہے پر ایک تیسرا پلر ہے، تو وہ آخری والا جو ہے اس کو جا کر کے آپ کو 7 کنکری مارنی ہے، سمجھا نا۔ تو جو لوگ صبح فجر کے وقت تک رہتے ہیں اور عذر نہیں ہے تو ان کو رہنا ہے، اور نماز کے بعد دعا درود کر کے سورج نکلنے سے پہلے نکلنا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ جب تک آئیں گے اس وقت تک سورج نکل چکا ہوگا۔ تو جو لوگ معذورین ہیں یا جن کو آدھی رات کے بعد یا چاند ڈوبنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کی اجازت دے دی ہے، بوڑھوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، وہ لوگ سورج کے نکلنے کا انتظار یا صبح صادق فجر کی اذان ہونے کا انتظار کنکڑی مارنے کے سلسلے میں نہ کرے، وہ اپنا کنکڑی مار کے خیمے میں چلے جائیں۔ اور جو لوگ فجر کی نماز پڑھ کر کے ذکر و دعا میں مشغول ہو کر کے لوٹے ہیں تو آٹومیٹکلی ان کے یہاں مینا میں پہنچتے پہنچتے سورج نکل چکا ہوگا، بلکہ 8 بج رہا ہوگا، 7:30 بج رہا ہوگا۔ ناشتے کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکڑی ماری تھی، چاشت کے وقت، سمجھ گے؟ تو یہ حدیث ہوئی کنکڑی مارنے کے وقت کے سلسلے میں۔ اچھا، عرفہ کے میدان میں حاجی ٹھہرتا ہے 9 تاریخ کو، سورج ڈھلنے کے بعد سے لے کے کب تک؟ مغرب کے وقت تک۔ جب سورج ڈوب جائے گا تو بغیر مغرب کی نماز پڑھے ہوئے وہاں سے حاجی چلتا ہے مزدلفہ، رات میں آتا ہے 10 تاریخ کو، اور عشاء کے وقت پہنچتا ہے تو ایک اذان اور 2 اقامت سے مغرب اور عشاء کی نماز ہوتی ہے، 3 رکعت اور 2 رکعت عشاء کی، سمجھا؟ تو عرفہ میں ٹھہرنے کا وقت کب سے کب شروع ہوا؟ سورج ڈھلنے کے بعد سے لے کے مغرب کے وقت تک، سورج کے ڈوبنے تک، سورج کے ڈوبنے تک دن بھر وہاں رہنا، سمجھا نا۔ لوگ تو ایسے ہی جاتے ہیں، 7 بجے پہنچ جاتے ہیں، 8 بجے پہنچ جاتے ہیں، لیکن اصل جو وہ عرفہ میں ٹھہرنے کا وقت شروع ہوتا ہے وہ سورج ڈھلنے کے بعد، نماز ظہر اثر جو اکٹھے پڑھائی جاتی ہے اس کے بعد، تو اس کے بعد رہنا ہے سورج ڈوبنے تک۔ وہاں ظہر اثر ظہر کے وقت میں پڑھ لی جاتی ہے، اور وہاں سے چل کر کے جب آئے مزدلفہ تو عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء پڑھی جاتی ہے۔ یہ وقت ہے۔ فجر کی نماز کہاں پڑھنی ہے 10 تاریخ کو؟ مزدلفہ میں، ٹھیک ہے نا۔ عشاء کے وقت پہنچے تو مغرب عشاء بھی پڑھا، فجر بھی پڑھا، ذکر و دعا کیا، اس کے بعد کنکڑی مارنے کے لیے نکلے۔ چلیے ایک آدمی ہے مثال کے طور پر، وہی کا رہنے والا ہے، یا فلائٹ لیٹ ہو گئی اس کی، 9 تاریخ کو پہنچا مثال کے طور پر، مغرب کے بعد جدہ پہنچا، وہاں سے اس نے ٹیکسی لی اور بھاگتا ہوا سیدھے وہ رات میں عشاء کے وقت مان لو کہ عرفات سے گزرتا ہوا اپنی ٹیکسی کو دوڑاتا ہوا آدھی رات کیا فجر کی نماز میں اگر مزدلفہ میں پہنچ گیا، دن نہیں ملا اس کو، عرفہ میں ٹھہرنے کا دن نہیں ملا، 12 بجے رات کو عرفہ سے وہ گزر رہا ہے اور فجر کی نماز وہ مزدلفہ میں پڑھ رہا ہے، تو اس نے حج پا لیا۔ اللہ سمجھا؟ ایک شخص ہے عروہ بن مزرس، انہی کی حدیث آ رہی ہے، یہ تھے حائل کے علاقے کے، سعودی عرب کے اتری جانب میں شمال کی طرف حائل پڑتا ہے، وہاں سے وہ جبل طی سے چلے، وہاں پر پہاڑ ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں چلا اور خود کو تھکا دیا اور اپنی سواری کو تھکا دیا، دوڑاتے دوڑاتے بھگاتے بھگاتے، اور بھگاتے بھگاتے میں آیا اور راستے میں جتنے پہاڑ ملے سب پہاڑ پر میں کچھ دیر کے لیے رکا، سمجھا کہ عرفات ہوتے ہوئے میں یہاں پر آیا ہوں فجر کی نماز میں آپ سے ملاقات کر رہا ہوں، سمجھا؟ تو ظاہر ہے کہ رات کے حصے میں وہ عرفات سے گزرے، تو میرا حج ہوا کہ نہیں ہوا؟ دیکھیے عروہ بن مزرس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد، جب یہ سوال انہوں نے پوچھا تو اس کے جواب میں فرما رہے ہیں
کہ من شہد صلاتنا ہذہ، جس نے میری یہ نماز میرے ساتھ پائی۔ کون سی نماز؟ فجر کی، یعنی مزدلفہ میں پائی فجر کی نماز۔ فوقف معنا، اور ٹھہرا ہمارے ساتھ یہاں تک کہ ہم یہاں سے مزدلفہ سے روانہ ہوں۔ وقد وقف بعرفۃ قبل ذلك، اور اس سے پہلے، یعنی میرے ساتھ فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے رات یا دن کے کسی بھی حصے میں اگر وہ عرفات سے گزر گیا، عرفہ کے میدان سے، فقط تم حجہ، تو اس کا حج پورا ہو گیا۔ وقضا تفس، ہوا اس کے مناسک کے حج پورے ہو گئے۔ آپ نے سمجھا کہ نہیں؟ یعنی رات اور دن کے کسی بھی حصے میں، رات دن کے حصے سے مراد زوال کے بعد جو ٹھہرنے کا وقت شروع ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو کہا کہ صبح ہی سے، سورج نکلنے کے بعد ہی سے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سورج ڈھلنے کے بعد۔ تو سورج ڈھلنے کے بعد سے لے کے فجر کے وقت سے پہلے تک اگر کوئی رات یا دن کا مطلب زوال سے لے کر کے سورج ڈوبنے، اور رات کا مطلب مغرب کے وقت سے لے کر کے فجر کی نماز تک، اس کے درمیان میں اگر میدان عرفات سے صرف گزر گیا اور مزدلفہ میں آ کر کے فجر کی نماز اس نے پا لی، تو اس کا حج ہو گیا، گویا وقوف عرفہ بھی ہو گیا اور مزدلفہ بھی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو گویا کہ آپ نے عروہ بن مدرس کو کہا کہ تمہارا حج ہو گیا۔ وقضا تفسح، اچھی بات ہے۔ چلیے، مزدلفہ میں آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی، ذکر و دعا کیا۔ کب نکلنا ہے مزدلفہ سے کنکری مارنے کے لیے؟ سورج نکلنے سے پہلے، جب راستہ دکھائی پڑنے لگے۔ فجر کی نماز کے بعد لوگ ذکر و دعا میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور جب دیکھا کہ راستہ اب دکھنے لگا تو وہاں سے وہ چلے آئے مینا کنکری مارنے۔ بالکل آسان معاملہ ہے بھئی۔ 8 تاریخ کو گئے مینا میں، 5 وقت کی نماز پڑھا، 9 تاریخ کو عرفات میں گئے، ظہر عصر کی نماز پڑھا، مغرب تک وہاں قیام کیا، مغرب کے بعد آئے مزدلفہ، رات گزارا، فجر کی نماز پڑھ کر کے جب راستہ صاف ہوا تو چلے گئے مینا، کنکری مارا، ہو گیا معاملہ ختم۔ جہاں سے چلے تھے 24 گھنٹے کے بعد گھوم کر کے پھر وہی لوٹے۔ اس میں عرفات میں دن میں رہے، رات مزدلفہ میں گزارا، صبح ہو کر کے پھر مینا ہی میں پہنچ گئے۔ تو نکلنا ہے مزدلفہ سے مینا کے لیے کنکری مارنے کے لیے فجر کی نماز کے بعد جب راستہ دکھنے لگے تب، مگر سورج کے نکلنے سے پہلے۔ جاہلیت کا دستور یہ تھا مشرکین کا کہ وہ سورج کے نکلنے کے بعد چلا کرتے تھے مزدلفہ سے کنکری مارنے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی مخالفت کی اور کہا کہ تم لوگ یہاں سے نکلو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، راستہ دکھے اور یہاں سے چل دو۔ یہی حدیث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، ان المشرکین کانوا لا یفیضون حتی تطلع الشمس ویقولون اشرق ثبیر وان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خالفهم ثم افاض قبل ان تطلع الشمس، رواہ البخاری۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکین مینا سے نہیں چلتے تھے، مزدلفہ سے نہیں چلتے تھے، افاضہ نہیں کرتے تھے، مزدلفہ سے چلتے نہیں تھے تیز مینا میں کنکری مارنے کے لیے، مگر جب سورج نکل جاتا تب۔ اور وہیں پہاڑ ہے، ایک بڑا سا پہاڑ ہے، مکے کا پہاڑ ہے سبیر نام کا، وہ بہت اونچا پہاڑ ہے، تو اونچی جگہ پر سورج کی شعاع پہلے پڑتی ہے نیچے کے مقابلے میں۔ سبیر نام کے پہاڑ کو کہتے ہیں، اے سبیر سورج کی شعاع دکھاؤ، سورج کی شعاع دکھاؤ، یعنی تمنا کرتے تھے کہ جلدی سورج کی روشنی اس پہاڑ پر پڑ جائے تاکہ ہم لوگ یہاں سے چلے۔ بے جان شے کو خطاب کرے، اے سبیر سورج کی روشنی دکھاؤ، تو بے جان چیز کو خطاب کرنے کا مطلب تمنا کرنا۔ کوئی کہے کہ ہائے اے رات تو کتنی لمبی ہو گئی ہے، جلدی صبح کرنا، مطلب کرے کیا؟ تمنا وہ کر رہا ہے کہ جلد صبح ہو۔ رات کو کیا خطاب کرے گا؟ رات کیا بجھے گی یا کیا اس کی بات سمجھے گی؟ تو کوئی بے جان شے کو، جمادات کو اگر پکارتا ہے، یا جبال، اے پتھر، اے پہاڑ، اے رات کتنی لمبی تو ہو گئی، جلد صبح کرنا، مطلب یہ ہے کہ وہ تمنا کر رہا ہے کہ صبح جلد ہو۔ تو وہ تمنا کرتے تھے کہ سبیر پہاڑ کے اوپر سورج کی روشنی جلد پڑے تاکہ ہم لوگ یہاں سے نکلیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج نکلنے کے بعد ہی وہ لوگ مزدلفہ سے مینا کنکری مارنے کے لیے آتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی اور آپ نے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ہی وہاں سے کچھ فرمایا۔ کہاں سے؟ مزدلفہ سے
مینا کنکری مارنے کے لیے۔ بہت سیدھی بات ہو گئی۔ تو گویا کہ دن گزارا ظہر کے وقت اور عصر کے وقت، ظہر کی نماز کے ساتھ عصر پڑھ لیا عرفات میں، مغرب تک ذکر و دعا میں مشغول رہے، مغرب کا وقت ہو گیا ہے، اذان نہیں ہوتی ہے وہاں، نماز نہیں ہوتی ہے عرفہ میں، وہاں سے سارے حاجی کو گرین لائن دے دیا گیا۔ جتنا پھاٹک رہا ہے، پہلے تو نہیں ہوتا تھا، لوگ بھاگتے تھے، پہلے ہی مولوی سے لے کے بھاگتا تھا ہم لوگ کے وقت میں، لیکن اب تو ماشاءاللہ باقاعدہ تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سمجھا؟ جب سورج ڈوب جاتا ہے اس کے بعد گرین لائٹ جگتی ہے، اس کے بعد سارے دروازے سب بیریئر کھل جاتا ہے، اور اس کے بعد لوگ وہاں سے نکلے، کوئی بس سے، کوئی ٹیکسی سے، کوئی اب تو ہو گیا ہے وہ میٹرو، اور پہنچ گئے عشاء کے وقت، رات میں 10 کی رات ہے، کل 10 کا دن ہے قربانی والا، اور عشاء کے وقت پہنچے، عشاء کی مغرب کی اذان ہوئی، اقامت ہوئی، مغرب 3 رکعت پڑھا، اس کے بعد عشاء کی نماز 2 رکعت پڑھا، پھر وتر پڑھا، اس کے بعد سو گئے کھا پی کے، اور پھر فجر اول وقت میں پڑھا، اور اس کے بعد ذکر و دعا میں مشغول رہے، اور جب دیکھا کہ مسئلہ صاف ہو گیا، راستہ دکھ رہا ہے، تو وہاں سے چل دیا سورج نکلنے سے پہلے، سیدھے دونوں پیلر کو کراس کرتے ہوئے آخری والے پیلر پہ گئے، ساتھ کنکری ماری، اور اس کے بعد آگے اپنے خیمے میں، اب اللہ تراشا، نہایا دھویا، کھایا پیا، اور کعبہ کا طواف کرنے نکل گئے، یہ حج مکمل۔ چلیے صاحب، تو کہہ رہے ہیں پھر آگے دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری ماری ہے، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما واسامۃ بن زید قال لم یزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یربی حتی رمى جمرۃ العقبہ، رواہ البخاری۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، اور اسامہ بن زید، دو صحابی سے روایت ہے، ابن عباس سے اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے، یہ دونوں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ کہتے رہے یہاں تک کہ جمرہ عقبہ کو کنکری لگائی۔ تو جمرہ عقبہ کو کنکری لگائی تب تک تلبیہ کہتے رہے۔ تو تلبیہ کب ختم کیا آپ نے؟ کنکری لگانے سے پہلے کہ کنکری لگانے کے بعد؟ دونوں مراد ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ کنکری لگا دی، یلبی تلبیہ کہتے رہے یہاں تک کہ کنکری، بڑے پیلر کو کنکری لگا دی۔ اب کچھ لوگ علماء یہ کہتے ہیں کہ بڑے پیلر کو کنکری لگانے کے وقت تلبیہ بند کر دیا، کیونکہ اب ہر کنکری کے ساتھ پڑھنا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر پڑھا، ایک کنکری اس کھانے میں ڈالا اللہ اکبر کہا کے، تو اب تلبیہ کب پڑھا آپ نے؟ سمجھا کہ نہیں؟ تو وہاں جب پہنچے اور جیسے ہی کنکری لگانا شروع کیا اللہ اکبر پڑھا۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جو پورا واقعہ نقل کیا ہے، انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنکری کے درمیان تلبیہ پڑھ رہے تھے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب کنکری مارنے کی جگہ پر آوے تو تلبیہ وہاں پر بند کر دے، اور وہیں سے تلبیہ بند، اللہ اکبر کہہ کے ساتھ کنکری اس خانے میں ڈال دینا، اس گھیرے میں، اور اس کے بعد وہاں سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، جو تکبیر ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ اپنا 13 تک، سورج 13 کے آفتاب غروب ہونے تک اپنا پڑھتا رہے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ جمرہ عقبہ کو کنکری لگائی۔ جمرہ عقبہ اور ہی ہے، گھاٹی کے پاس ہے، وہ مینا سے دور ہے اور مکے سے قریب ہے، گویا کہ ادھر اگر مزدلفہ سے آپ آ رہے ہیں تو سب سے لاسٹ میں وہی پڑے گا۔ مزدلفہ سے جب آ رہے ہیں نا صبح میں، تو سب سے پہلا جمرہ پڑے گا مسجد کے پاس، مسجد خیف کے پاس، اس کے بعد دوسرا جمرہ پڑے گا، دونوں جمرات کو چھوڑ دینا ہے، تیسرا جمرہ جو بالکل اخیر میں ہوگا وہاں جا کے کنکری مارنی، سمجھ گئے؟ اب دیکھیے کنکری مارنے کا کیا دستور ہے، آ رہے ہیں آپ اس طرف سے، یہ مثال کے طور پر آپ سمجھ لیجیے کہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں آپ اس طرف سے، اور ایک کنکری کا دائرہ ہے وہ آپ کے سامنے، کنکری کے اس طرف اونچی جگہ ہے، اس طرف نیچی جگہ ہے، نشیب ہے۔ اچھا، ایسے کھڑے ہوئیے کہ مینا دائیں جانب پڑے اور کعبہ بائیں جانب۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈاؤن جو ایریا ہے، وہ جو جمرہ ہے اس کا ایک حصہ اونچا ہے اور ایک حصہ ڈاؤن ہے۔ تو ڈاؤن والے حصے میں جب آئے گا، جس کو بطن وادی کہا گیا ہے، وادی کے نشیبی علاقے سے، ڈاؤن والے علاقے سے، کہ مینا داہنے پڑے اور مکہ اور کعبہ بائیں پڑے، ایسی صورت میں ہوگا۔ لیکن جب اوپر والے حصے میں آ جائیں گے تو کعبہ پڑ جائے گا داہنے، مینا پڑ جائے گا بائیں۔ تو آپ کو نیچے والے حصے میں آنا ہے، حالانکہ چاروں طرف سے گھوم کر کے آپ کنکری مار لیجیے گا، ہو جائے گا، لیکن افضل شکل یہ ہے کہ جب آپ آئیے تو بائیں طرف نیچے ڈاؤن والا حصہ ہے، اس میں آپ ایسے کھڑے ہوئیے کہ کعبہ ڈائریکشن وہاں دیا ہوتا ہے کہ کعبہ اس طرف، تو کنکری پھینکنے والے کہ بائیں طرف کعبہ ہو اور داہنے طرف مینا ہو،
مزدلفہ سے مینا پار کرتے ہوئے آئے، تینوں دو پلر کو پار کرتے ہوئے گئے آگے آخری پلر کے پاس، اس طور پر کہ مینا جو ہے وہ آپ کے دائیں پڑ گیا، کعبہ بائیں پڑ گیا، اور ہر تکبیر میں کے ساتھ بسم اللہ اکبر کہتے ہوئے کنکری ماری۔ اب یا تو پہلے اللہ اکبر کہہ دیا تو کنکری پھینکا، یا کنکری پھینکنے کے ساتھ اللہ اکبر کہہ رہے، یا کنکری پھینک دیا اس کے بعد اللہ اکبر کا کوئی حرج نہیں۔ جیسے نیت باندھتے ہیں تو پہلے کوئی کہہ دے نیت باندھ لے اللہ اکبر، یا پہلے کوئی اللہ اکبر اس کے بعد نیت باندھے، یا ہاتھ بھی اٹھائے موڈھے تک اور اللہ اکبر ساتھ کہے اللہ اکبر۔ تو اسی طریقے سے آپ کنکری کے ساتھ، لیکن بہتر ہے کہ ساتھ کریں، سمجھا؟ تو یہ ہے طریقہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے کہ انہ جعل البیت عن یسارہ ومنى عن یمینہ ورمى الجمرة بسبع حصیات وقال هذا مقام الذي انزلت علیہ سورۃ البقرہ، متفق علیہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو اپنے بائیں جانب کیا اور مینا کو اپنے داہنے جانب کیا۔ وہ تبھی ہوگا جب آپ نچلے حصے میں آئیے گا، اس طرح سے آئیے گا کہ مینا آپ کے رائٹ ہینڈ پر رہے اور کعبہ آپ کے بائیں سائڈ میں پڑے، اور تب آپ نے اس جمرہ کو 7 کنکری لگائی۔ اور حضرت ابن مسعود کہتے کہ ھذا مقام الذی، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ کھڑے ہونے کی وہ جگہ ہے، یہاں سے کنکری اس نے پھینکی ہے جس کے اوپر سورہ بقرہ نازل کیا گیا، یعنی کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، لیکن سورہ بقرہ جو سورہ فاتحہ کے بعد دوسری صورت ہے، اس کا ذکر کیوں کیا بطور خاص؟ کیونکہ حج کے بہت سارے مسائل سورہ بقرہ میں بیان کیے گئے، اس لیے یہ کہا سورہ بقرہ کو خاص کیا کہ بہت سی آیات حج سے متعلق سورہ بقرہ میں، اور پھر سورہ حج بھی ہے، باقاعدہ ایک صورت ہی ہے سورہ حج کے نام سے، سمجھا؟ تو گویا کہ سنت کا طریقہ یہ ہے کہ کنکری اس طور پر مار دی چاہیے کہ کنکری پھینکنے والے کے داہنی طرف مینا پڑے اور بائیں کعبہ پڑے، اور وہ ہوگا جب آپ نشیبی علاقے سے نشیبی سے بڑھیں گے، ورنہ کسی طرف سے بھی کنکری ڈال دے اس میں تو ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت کنکری لگائی تھی وہ وقت کیا تھا؟ چاشت کا وقت تھا۔ آپ کو کہا نا کہ فجر کی نماز کے بعد ذکر و دعا میں مشغول ہوئے، جب راستہ دکھنے لگا تب آپ وہاں سے چلے، اور قافلہ میں بڑی بھیڑ تھی، لاکھ آدمی سے زیادہ تھا۔ اب آتے آتے وہاں سے 2-3 کلومیٹر پڑتا ہے شاید، وہاں سے آتے چاشت کا وقت ہو گیا، راستے کا 7-8 بج گیا۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے کہ رما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجمرۃ یوم النحر ضحی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر کو 10ویں تاریخ کو یوم النحر کہتے، 10ویں تاریخ کو فجر کی نماز پڑھا کے مزدلفہ میں، اور وہاں سے چلے کنکری لگانے کے لیے۔ 10 تاریخ ہو چکی ہے، قربانی کا دن ہے، یوم النحر ہے، تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ کنکری لگائی چاشت کے وقت میں۔ وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ، لیکن اس دن کے بعد 11، 12 اور 13 تک کنکری لگانی ہے۔ اگر کوئی 11، 12 ہی کنکری لگا کے واپس آ جائے تو بھی بہتر ہے، جائز ہے، اچھا ہے، اور اگر کوئی 13 تک کرے تو زیادہ اور اچھا ہے، سمجھ لیں گے؟ اختیار ہے دونوں، 12 تک کرے یا 13 تک۔ تو 10 تاریخ کی جو کنکری ایک پلر کو لگے گی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کے وقت لگائی، لیکن 11، 12 اور 13 کو جو کنکری لگے گی وہ سورج ڈھلنے کے بعد، جب سورج ڈھل جائے تب مینا میں نماز پڑھ لیجیے، یا مسجد خائف میں چلے جائیے، وہاں پر جو مینا میں مسجد ہے وہاں پر نماز پڑھیے ظہر کی، اس کے بعد آپ کنکری ماری اپنے خیمہ کے پاس سے 7 یا 21 کنکری تینوں پلر کے لیے لے جائیے۔ ایک آدمی 7 کنکری یہاں مارے گا، پھر 7 کنکری، پھر 7 کنکری، یا اپنے خیمے سے نماز پڑھ کے نکلیے۔ تو کتنے لوگ ظہر کے بعد جاتے ہیں، کتنے عصر کے بعد جاتے ہیں، حتیٰ کہ مغرب کے بعد بھی مارتے ہیں۔ آپ نے نہیں بتایا کہ کب تک مارنا ہے، لیکن یہ بتا دیا کہ زوال شمس سے سورج ڈھلنے سے پہلے نہیں مارنا ہے۔ تو 11، 12 اور 13 کی کنکری کب ہوگی؟ سورج ڈھلنے کے بعد، جب ظہر کا وقت داخل ہو جائے تب۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ کو 10ویں تاریخ کو یوم النحر کو تو چاشت کے وقت کنکری لگائی تھی، لیکن اس کے بعد کے دنوں میں 11، 12، 13 کے دنوں میں جب سورج ڈھل گیا تب آپ نے کنکری لگائی۔ رواہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہ کان یرمی الجمرۃ الدنیا بسبع حصیات یکبر علی اثر کل حصاۃ ثم یتقدم ثم یسہل فیقوم فیستقبل القبلہ فیقوم طویلا الی آخرہ۔ اب 11، 12، 13 کو تینوں پلر کو کنکری لگانی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سنیے، یہ حدیث بھی بخاری کی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر جمرہ دنیا کو، یعنی پہلا جو مینا سے قریب ہے،
مسجد خیف سے قریب ہے پہلا. جب آپ خیمہ سے آئیے گا تو جو پہلا پلر ملے گا وہ پہلا پلر، اس کو جمرہ اولا کہتے ہیں. جمرہ دنیا قریب تر، مینا سے قریب تر، یا مسجد خیف جو ہم مینا کی مسجد کا نام ہے وہ قریب ہے. وہاں سے نماز پڑھیے گا مشکل سے 100 گز 150 گز چلیے گا کہ وہ پلر آ جاتا ہے. تو وہ پہلا پلر ہے. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 کنکری مارتے تھے اور ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے تھے. بس سمجھ میں آ گئی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے. ثم یتقدم، پھر آپ آگے بڑھتے. ثم یسہل، اور ہموار اور مسطح حصے میں جاتے، بائیں طرف چلتے، بائیں طرف جاتے. یہاں کنکری مار دی اور اس کے بعد اٹھے، اب بائیں طرف چلے. کنکری اسی سیدھ میں ہے، کنکری ایک ہی سیدھ میں ہے، لیکن آپ ذرا بائیں جاتے. ادھر آؤٹ ڈاؤن ہے، مسطح زمین ہے، اور وہاں سے تھوڑا سا داہنے مڑ کر کے کعبہ کی طرف کھڑے ہو کر لمبی دعا کرتے، تاکہ کنکری مارنے والے کی بھیڑ سے ٹکرائے نہیں، یا بھیڑ آپ سے ٹکرائے نہیں. تو ذرا سا نکل گئے بائیں طرف، یہاں سے 100 گز کنکری مارنے کی جگہ سے ایک اندازے سے 100 گز نکل گئے بائیں طرف، اور وہاں تھوڑا تھا کج ہو کر کے، تھوڑا ٹیڑھے ہو کر کے قبلہ کی طرف لکھا ہوا ہے، ڈائریکشن ٹو قبلہ، تیر کا نشان دیا ہوا ہے کہ قبلہ ادھر ہے. اس طرف گھوم کر کے آپ لمبی دعا فرماتے. دعا کی قبولیت کا وہ مقام ہے. پھر اس کے بعد چل کر کے آگے سیدھ میں، جس لائن میں کنکری مارنے کی دوسرا پلر ہے، پھر وہاں جاتے. مینا دائیں ہے، کعبہ بائیں ہے، نشیب سے 7 کنکری لگاتے، اور پھر بائیں طرف کا راستہ پکڑتے اور مسطح ہموار حصے میں جاتے جہاں لوگوں کی بھیڑ نہیں ہوتی، اور پھر قبلہ کے ڈائریکشن میں لمبی دعا کرتے، خوب لمبی دعا کرتے. تو دونوں پہلا پلر، پہلا جمرہ اولا اور جمرہ ثانیہ، دونوں کو کنکری لگانے کے بعد دیر تک لمبی دعا کرتے. اور اس کے بعد پھر سیدھ میں آتے لائن میں، جہاں تیسرا اور آخری پلر ہوتا تھا، جس کو 10 تاریخ کو صرف لگایا جاتا ہے، جمرہ عقبہ، اس کو 7 کنکری لگایا، اور پھر وہاں ٹھہرتے نہیں تھے، دعا نہیں کرتے تھے. وہاں سے پھر آپ گھوم کر کے اپنے خیمے میں چلے جاتے تھے. سمجھ گئے؟ تو یہ طریقہ ہے کنکری لگانے کا. کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جمرے کو 7 کنکری لگائی، ہر کنکری کے ساتھ اللہ کی تکبیر بیان کی، پھر آگے بڑھے یہاں تک کہ ہموار حصے میں گئے. سمجھا کہ نہیں؟ جو نشیبی علاقہ تھا اور بھیڑ بھی وہاں پر نہیں رہتی ہے، الحمدللہ دعا کرنے والے سب دعا کرتے رہتے ہیں. پھر وہاں آپ کھڑے ہوتے، قبلہ کی طرف استقبال کرتے، لمبا قیام کرتے اور دعا فرماتے. فیرفع یدیہ، ہاتھ اٹھا کر باغتے. پھر اس کے بعد آپ آگے جاتے، جمرہ وسطیٰ کو بیچ والا جو پلر ہوتا ہے اس کو کنکری مارتے، پھر بائیں طرف کا راستہ پکڑتے، پھر نشیبی علاقے میں جاتے، پھر قبلہ رخ ہو کر کے کھڑے ہو کر کے لمبی دعا کرتے ہاتھ اٹھا کر کے. اور پھر اس کے بعد آخری جو پلر ہوتا ہے جو گھاٹی کے پاس ہے، وہ گھاٹی ہے وہاں پر پہاڑوں کی، تو پھر جمرہ ذات عقبہ گھاٹی والی جو پلر ہے، جمرہ والے پلر، تو اس پلر کو کنکری مارتے بطن وادی سے، نشیبی علاقے سے. ولا یقف عندہا، اور وہاں ٹھہرتے نہیں، دعا نہیں کرتے. ثم ینصرف، پھر لوٹ جاتے. حضرت عبداللہ بن عمر نے ایسا کیا اور کہا کہ ھکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، ایسے ہی کرتے ہوئے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. تو حدیث ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع حدیث ہو گئی. کیا لیے اب ایک کام 10 تاریخ کا پہلا کام کیا ہوا؟ کنکری لگانا. یہ کنکری کا ذکر آیا تو 11-12 تاریخ کا بھی طریقہ آپ کو بتا دیا، لیکن 10 تاریخ کو پہلا کام ہے کنکری لگانا. کس کو؟ پلر کو، بالکل آخری پلر کو، جمرہ عقبہ کو. اس کے بعد دوسرا کام کیا ہوگا کہ دوسرا کام یہ ہوگا کہ آپ قربانی کیجیے. اس کے بعد تیسرا کام یہ ہوگا کہ بال مڈوائیے. چوتھا کام یہ ہوگا کہ جا کر کے آپ کعبہ کا طواف کیجیے، نہا دھو کے خوشبو لگا کے سلا ہوا کپڑا پہن کر کے طواف کیجیے. اور حاجی حج تمتع کرتا ہے تو اس کے بعد صفا مروہ کی سعی بھی کر لیجیے. اور رات گزارنا ہے آپ کو کہاں؟ مینا میں، خیمہ میں آپ کو رات گزارنا. ہو گیا حج کا مکمل. 11-12 تاریخ کو خالی وہی تینوں پلر کو کنکری مار دینا ہے، ہو گیا حج مکمل. اور جب واپسی کا دن ہو، مکہ چھوڑنے کا دن ہو، تو چھوڑنے سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے جا کر کے کعبہ کا طواف وداع کر لیا، الوداعی طواف، حج مکمل.
لا الہ الا اللہ۔ تو اب دوسرا کام یہ ہے کہ قربانی کیجیے۔ اب آج کل ہوتا کیا ہے کہ قربانی کا پیسہ گورنمنٹ کو جمع کر دینا پڑتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ گورنمنٹ بینک کو دے دیتی ہے، وہ بینک راجہی، جو الراجہی وہاں کا بڑا بینک ہے، وہ بینک خریدتا ہے۔ جتنا رسید اس کے ذریعے کٹتی ہے، اگر 20 لاکھ کٹی تو 20 لاکھ، اگر بکرا ہے تو 20 لاکھ بکرا وہ مہیا کرتی ہے، اور 20 لاکھ بکرے کو 10 تاریخ کو وہ ذبح کرنا شروع کرتی ہے، اور اس کے بعد سے وہ 13 تاریخ کے مغرب سے پہلے تک سارے بکرے کٹ جاتے ہیں، اور گوشت مینا میں خیموں میں بھیج دیا جاتا ہے۔ پھر جو گوشت بچ گیا اس کو بڑے بڑے ثلاجہ میں بند کر کے دنیا کے دوسرے ملکوں کو سپلائی کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، گورنمنٹ اپنے خرچ پر یہ سارا کچھ کرتی ہے۔ تو یہ ہے معاملہ۔ تو چلیے اب قربانی کب ہمارے نام کی ہوگی یہ تو ہم کو اب معلوم نہیں ہے، تو کب تک ہم انتظار کریں گے؟ تو کنکڑی مار کے آئیے، بڑے پیلر کو ساتھ کنکڑی، اور اس کے بعد خیمہ میں آ کر کے جہاں بھی حلاق ملے یا کوئی ساتھی سے مل کر کے کہا کہ بال موڑ دو بھائی، بال موڑ دو، سمجھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اب حدیث دیکھیے، ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم ارحم المحلقین، اللہ رحم فرما بال مڈوانے والے پر، اللہ رحم فرما بال مڈوانے پر۔ کہنے والا کہتا ہے یا رسول اللہ اور چھوٹا کرانے والے پر، سمجھا؟ آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ رحم فرما بال مڈوانے والے پر، یا رسول اللہ چھوٹا کروانے والے پر، آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ رحم فرما مڈوانے والے پر۔ چوتھی مرتبہ میں آپ نے کہا والمقصرین، چھوٹا کرانے والے پر بھی۔ تو کیا سمجھ میں آیا کہ بال مڈوانا افضل ہے، افضل ہے۔ اور مڈنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مشین لگا دینا، آج کل مشین آتی ہے بجلی والی، بیٹری والی، لگا دیا پورا بال کو جڑ سے صاف کر دیتا ہے نا۔ وہ جو استرا ہوتا ہے یا بلیڈ ہوتا ہے، ریزر میں لگا کر کے اس بلیڈ کو چلانا ہے، وہ ہوا جڑ سے مڈنا۔ اور چھوٹا کرنا یہ ہوتا ہے کہ صاحب بال کو ذرا سا چھوٹا کر لیا، اس میں جڑ سے بال مڈا نہیں جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھے، کوئی آدمی مشین چلوا لیا پورے سر پر، اتنا چھوٹا مشین کر دیتی ہے کہ چوٹی سے مطلب انگلی سے ناخن سے بھی آپ پکڑ نہیں سکتے، 0 سائز پر چلا دیتا ہے مشین کو، لیکن نہیں، وہ مڈنا نہیں ہوا، وہ چھوٹا ہی کرنا ہوا۔ تو استرا چلنا چاہیے، بلیڈ چلنا چاہیے سر کے اوپر۔ تو ایسے لوگوں کے لیے رحم کی دعا کی ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں بال چھوٹا کرے تو پورے سر سے آپ کو چھوٹا کرانا ہوگا، یہ نہیں کہ 4 بال پکڑ کے کاٹ لیا ہو گیا، پورے سر پر کینچی چلے گی۔ اور عورت البتہ اگر ایک چوٹی بنائی ہوئی ہے تو، یا کئی چوٹی اپنے سر کے بنائی ہوئی ہے تو ہر چوٹی سے انگلی کی 1 پھوڑ کے برابر کٹ لے گی، ہو گیا۔ کیونکہ عورت کے لیے بال زینت ہے، خوبصورتی ہے، اس لیے اس کو مڈوانا نہیں سب جا کے۔ تو یہی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڈوانے والوں پر 3 مرتبہ دعا فرمائی ہے۔ ایک حدیث اور ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں ٹھہرے، لوگ آپ سے پوچھ رہے تھے، مینا میں پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ مجھ کو خیال نہیں رہا، میں نے تو جانور ذبح کرنے سے پہلے بال مڑوا لیا۔ تو آپ نے کہا اچھا اب جا کے ذبح کر لو، کوئی حرج نہیں۔ دوسرا شخص آیا، کہا یا رسول اللہ مجھے خیال نہیں رہا، میں نے جانور ذبح کر لیا رمی کرنے سے پہلے۔ پہلا کام تو تھا کہ رمی کرے، کنکری لگاوے، لیکن پہلے ہم قربانی گاہ میں جا کر کے جانور ذبح کر دیا۔ تو آپ نے کہا اب جا کے رمی کر لو، کنکری مار لو۔ گویا اس دن جو بھی کام ہوتے ہیں 10 تاریخ کو حاجی کرتا ہے، اور وہ کام کیا ہوتا ہے؟ 4 بنیادی طور پر 4 کام ہوتا ہے۔ پہلا کام ترتیب سے ہے کنکری لگانا، جمع عقبہ کو کنکری لگانا۔ دوسرا کام ہے جانور ذبح کرنا۔ تیسرا کام ہے بال ناخن لینا۔ چوتھا کام ہے کعبہ کا طواف کرنا، اور طواف کے ساتھ ساتھ صفا مروہ کی سعی کرنا اگر حاجی حج تمتع کی ہوا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کام ہے ترتیب وار۔ یہ 4-5 کام جو ترتیب وار آپ کے سامنے ذکر کیا، اگر اس میں کوئی آگے پیچھے کر دے، کنکری مارنے سے پہلے بال مڑوا لے، مال مڑنے سے پہلے کنکری مارنے سے پہلے جانور ذبح کر لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ کچھ بھی آگے پیچھے ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے، آگے پیچھے پر کوئی جرمانہ نہیں لگتا ہے۔ لیکن احناف کہتے ہیں کہ اگر ترتیب کے خلاف کرو گے تو گناہ تو نہیں ہوگا، مگر ایک بکری دم دینا ہوگا۔ یہ بالکل غلط ہے، حدیث کے خلاف، سمجھا کہ نہیں؟ ہاں، صحیح قول یہی ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کے بھی آگے پیچھے کر دے، جاہل ہے نہیں جانتا ہے یا بھول چک میں ہو جائے، جیسا کہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے شعور نہیں رہا، خیال نہیں رہا، بھول چک میں ایسا ہوا، لیکن اہل علم نے کہا کہ اگر جان بوجھ کر کے بھی آگے پیچھے کر لے تو یہ خلاف اولا تو ہوگا، بہتر کے خلاف تو ہوگا، لیکن سب کام ہو جائے گا، اس کو کوئی جرمانہ دینا
نہیں ہے، نہ گناہ ہوگا نہ جرمانہ لگے گا، کیونکہ اگر آپ جرمانہ لگا دیجیے گا 500 ریال کی بکری تو یہ تو بہت بڑا حرج میں آپ نے اس کو ڈال دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اب رمی کر لو، کوئی حرج نہیں، تو حرج نہ ہونے کا تو کہ گناہ بھی نہیں ہے اور جرمانہ بھی نہیں۔ الحمدللہ۔ تو آپ سے اس دن یہ 4-5 کام ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو گنایا، کنکری لگانا، جانور ذبح کرنا، بال مڈوانا، اس کے بعد نہا دھو کر کے سلا ہوا کپڑا خوشبودار لگا کر کے کعبہ جانا، طواف کرنا، اور اس کے بعد صفا مروہ کی صحیح کرنا۔ اس میں کوئی سا بھی کام آگے پیچھے کیا گیا ہو، آپ نے کہا صحابہ سے کہ افعل، اب کر لو، لا حرج، کوئی حرج نہیں ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق۔